اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے نجات دی۔ ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہر کسی کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، ہر ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کسی کا انکار کرنے سے آپ بے ایمان یا کافر نہیں ہوں گے، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک، دوسرے اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بس ختم ہوگی بات۔ جو اللہ کہے گا اسی طرح ہوگی، جو اس کے حبیب کہیں گے اسی طرح ہوگی۔ دنیا میں کسی کا بھی آپ انکار کر دیں گے، چاہے بڑے سے بڑا ولی ہو، قطب غوث ہو، کوئی کہتا ہے جی میں غوث پاک نہیں مانتا، مسلمان رہے گا، کافر نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے جی میں داتا صاحب کو نہیں مانتا، تو ٹھیک ہے نہ مان بھائی، ہاں جی، کسی کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن دو ہستیاں، ایک اللہ کی ذات کا انکار، دوسرا حضور سرور دو عالم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، بندہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ان کا کفر نہیں ہے، نہ۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے درمیان جو فاصلہ ہوا یا معاملہ ہوا وہ میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ قوم نے کوئی ایسی جو ہے نا شرارت نہیں چھوڑی جو اس نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کی۔ ڈرانا، دھمکانا، ان کو نقصان پہنچانا، انکار کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دو ٹوک ان کا انجام بیان کر دیا کہ یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا گیا، ہر دور کے اندر دیکھیں نا جی، سب سے اوکھا ترین یا سب سے مشکل ترین کام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نصیحت فرما رہے تھے وہ قوم کو ناگوار گزرتی تھی۔ آج بھی میں آپ کو عرض کروں، یہ اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتی نا، میرے آگے دو جہان کا بادشاہ اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے، ہماری شکلیں انسانی نہ ہوتی۔ یہ صرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہے اللہ کو کہ ہماری شکلیں اس نے سلامت رکھی ہوئی ہیں۔ جس قوم کے افراد 90 سال کے ہو جائیں، 100 سال کے ہو جائیں، اور ان کو یہ نہ پتہ ہو نماز کی شرائط کیا ہیں اور نماز کے فرائض کیا ہیں، جس قوم کو یہ نہ پتہ ہو کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، وہ قوم غرق ہو جانے کے قابل ہے۔ 100 سال میں اگر آپ کو، 90 سال میں اگر آپ کو 4 چیزیں نہیں نہ یاد ہوئیں تو پھر حضرت اس وہ شکل انسانی لے کے پھرے، پھر دعائیں دو سرور دو عالم کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب، ہم کس طرح اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کریں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ہم تو شاہی کوئی نہیں، ہم نے تو پاکستان نہیں دیکھا،
اقبال جو تھا نا جی، اقبال، اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے یورپ کو بھی دیکھا، اس کی مکاریوں کو بھی دیکھا، اور جب واپس آیا نا تو اس نے کہا کہ ان کا ایک ہی مشن ہے، یہ جو ڈرتا نہیں کسی سے، یہ جو ڈرتا نہیں کسی سے، روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو۔ اور اس نے کہا تھا مسلمانوں بچوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اگر تو نے کامیاب ہونا ہے تو میں دیکھ آیا ہوں، وہ جو ترقی کے نام پر چورن بیچ رہے ہیں، وہ جو کامیابی کے نام پر گمراہیوں کے بازار کرم کیے بیٹھے ہیں، یہ صرف اور صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ان کے پلے ککھ بھی کوئی نہیں، نہ کوئی دین، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی ایمان، نہ کوئی خاندانی نظام، کچھ بھی نہیں، کوئی بندہ مومن۔ ہر ایک چیز، یہ فرق کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے، یہ آسمان کا جو تمبو کھڑا ہے، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، جو ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ جو کائنات چل رہی ہے، کہتے ہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، یہ چل رہی ہے، اسی نام کا صدقہ ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو نبی کے قدموں میں بیٹھ جا۔ دنیا ہر جگہ پہ چلی جاتی ہے، دنیا کونسلر کے دروازے پہ چلی جاتی ہے، دنیا MNA کے دروازے پہ چلی جاتی ہے، دنیا کسی صدر، وزیر، جناب مشیر کے دروازے پہ چلی جاتی ہے، دنیا IMF کے دروازے پہ چلی جاتی ہے، وہاں سے بھیک مانگ لیتی ہے۔ اس قوم کو کسی نے در رسول کا دروازہ نہیں دکھایا۔ اللہ کی قسم یہ در رسول پر چلے جائیں، ایک IMF کیا، یہ اتنا سا پدی سا قرضہ کیا، حضور کے قدموں کے صدقے کائنات کے سارے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ہم نے ابھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، تو جس قوم نے نوح علیہ السلام جیسے نبی کی توہین کی، پھر اس کے بعد رسولوں کا ذکر فرمایا، نام نہیں لیا، ان ناموں میں حضرت ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا انکار کیا تو کیا ہوا؟ قوم پر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ ہود علیہ السلام کا انکار کیا، قوم پر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ صالح علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی توہین کی، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا یا نہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے تنگ کیا، اس کی قوم، کی قوم نے تنگ کیا، تو قوم کا کیا حشر ہوا؟ نمرود کا کیا حشر ہوا؟ کیا دنیا نہیں جانتی؟ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام، اس اللہ کے نبی کا انکار کیا یا ان کی توہین کی، تو کیا لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا؟ اللہ کہتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کا انکار کیا، آپ کی توہین کی، تو کیا بنا؟ یا سادہ لفظوں میں یوں کہوں، جب در رسول انہوں نے چھوڑ دیا، ان قوموں نے چھوڑ دیا، تو ان قوموں کا حشر کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی کا جب ان لوگوں نے در چھوڑ دیا تو ان کا حشر کیا ہوا؟ آج ہم نے جب در رسول چھوڑ دیا، ہمارا حشر کیا ہو گیا؟ کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر ہمیں عزتیں مل رہی ہیں؟ جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی طرف آئیں گے، اللہ کی قسم، پاکستان میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، آپ سارے سیانے بیٹھے ہو، لیکن جو یہ بنیان مرصوص یہ اب کی جنگ ہوئی ہے، جو عاصم منین حافظ نے لڑی ہے، کہ ایسی جنگ پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے؟ انہوں نے قرآن پاک سے نام لیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فجر کے بعد حملہ کیا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، الفت، پیار، اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی میں چلے۔ پوری دنیا میں ان کی عزت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دنیا کا کوئی ایسا ایوان ہے جہاں پر ان کی عزت نہیں ہوئی؟ کفار بھی معترف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہی جو پہلے دھمکیاں دیتے تھے، خبردار تم نے کچھ کیا تو، خبردار تم ہلے تو، خبردار تم ہلے تو۔ لیکن جیسے ہی حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر ہم میدان میں اترے ہیں، اللہ نے ہر میدان میں ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ ترقی، کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مشینیں آپ نے چلانی سیکھ لی ہیں، آپ نے نظام چلانا سیکھ لیا، نہیں بھائی، اس ترقی اس چیز کا نام نہیں۔
ترقی اس چیز کا نام ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار کتنے. کائنات کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا. بھئی دیکھیں نا، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ہوائیں فضائیں آپ کی کہنا مانتی تھی. اچھا جی، اللہ کا نبی اللہ کے احکامات کے مطابق چلا تو ہوائیں فضائیں اس کی غلام ہو گئی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے. مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آیا تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، ایسے زمین پہ مارا، زمین پہ مار کے کہنے لگے اوئے عمر کے عدل میں کوئی کمی آ گئی، کانپنا شروع ہو گئی ہے. اسی وقت زلزلہ ختم. آپ منبر رسول پر بیٹھے ہیں 1400 میل دور مقام نہاوند پر، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ بتا رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، او ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر کدھر لڑے جا، ادھر دیکھ. جو کھڑا منبر پر ہو نگاہیں اس کی میدان جنگ پر ہوں، سپہ سالار جو میدان جنگ میں موجود ہو وہ بے خبر ہو، منبر والا باخبر ہو. حضرت یہ کیا وجہ تھی؟ صرف غلامی رسول تھی بس، اور کوئی وجہ نہیں. بس در رسول تھا جی، سیدھی بات ہے جی. در رسول پر آ گئے تھے، نجات پا گئے تھے. ورنہ یہ ساری قوم، پھر اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا اگلی آیہ مبارکہ میں نتیجہ نکالا ہے. یہ جو سرکشی کرنے والے تھے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی تو پھر ایمان کیسا، پھر وفاداری کیسی؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، دنیا کے اندر ہر جرم کی معافی ہے. کوئی چوری کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی قتل کرے، کوئی زنا کرے، کوئی بھی جرم کیا جائے، ہر جرم کی سزا ہے، معافی ہے. لیکن ایک جرم ایسا ہے وہ توہین رسالت، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ قرآن کی سنت بتا رہی ہے. قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ کی سنت جاریہ میں معافی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا ہے. یہ واللہ میں بعض بندوں سے ملا ہوں، وہ بھی مجبوراً ملنا پڑا، ورنہ جن کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. میں ویسے ہی لوگوں سے کم ملتا ہوں کہ سوائے نقصان کے اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کروانے کے کیا ملنا ہے. اور بدعقیدہ سے تو ویسے ہی مجھے چڑ کھج لگتی ہے، ویسے ہی مجھے نفرت ہے، ان لوگوں سے نفرت ہے جن کو حضور کی ذات سے، آپ کی آل پاک سے، آپ کے اصحاب سے چڑ ہے. مجھے ان سے نفرت ہے. میں گلی کے کتے کو پیار کرنا پسند کر لوں گا، لیکن ان سے ملنا مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بات آپ جو مرضی کہیں مجھے، ہم تو جی بھی حضور کے لیے رہے ہیں، ہم نے مرنا بھی حضور کے لیے. ختم ہوگی بات. الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ رسول کے لیے ہے، بغض بھی اللہ رسول کے لیے. ہمارا اپنا تو ان سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. میں جب ان سے ملا ہوں، اتنے سخت لوگ ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بے دھڑک لیتے ہیں. اینڈ محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے یہ کہا، رسول محمد نے یہ کہا، محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. او بدبخت انسان، تو کس کا نام لے رہا ہے؟ صدر کائنات کا نام لے رہا ہے، محبوب خدا کا نام لے رہا ہے. ان کا احترام سے نام لے، ان کا القاب سے ان کو بلا، اور آپ جناب کے اوپر درود پاک بھیج تاکہ تیری بگڑی ہوئی جو ہے نا جی وہ قسمتیں بدل جائیں. لیکن سمجھ سے باہر ہے بھائی ان لوگوں کے دل اور ان کی جرتیں. اللہ اکبر. جب آل پاک کا ذکر پاک کریں گے، کوئی القاب نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، سیدھا
علی نے یہ کہا، سیدھا حسین نے یہ کہا، سیدھا حسن نے کہا، تو آپ کو شہزادہ رسول کہتے ہوئے، سید الشہداء کہتے ہوئے، جگر گوشہ بطول کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، زبان جل جاتی ہے؟ کہو نا ذرا پیار سے، اور بولو ان کے اوپر، بھیجو ان کے اوپر درود۔ ہماری تو جناب اس وقت تک نماز اللہ قبول نہیں کرتا جب تک ہم یہ نہیں کہہ دیتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم تو آپ جناب اور آپ کی آل پر ہر نماز کے اوپر جب تک درود نہ پڑھ لیں اللہ ہماری نماز قبول نہیں کرتا۔ کچھ آ کے پھر ہم، ارے صاحب ایک بات قرآن نے واضح کر دی، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور بہت ہی کم ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ جب تک اللہ زندہ رکھے نا جی، دعا کرو اپنا اور اپنے محبوبوں کا، اپنے بالخصوص سرور دو عالم فخر موجودات قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہمیں نوکر رکھے۔ میں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر نا جی بڑے بڑے جنازے دیکھے، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ میں نے جتنا بڑا جنازہ اپنے استاد حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھا ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔ میں علماء کے جنازوں پر بھی گیا ہوں، بہت بڑے بڑے جنازے دیکھے، لیکن جتنا بڑا جنازہ قبلہ امیر المجاہدین کا تھا، قبلہ میں نے تاریخ پاکستان میں اتنا بڑا جنازہ نہیں پڑھا، اتنا بڑا جنازہ۔ اور قبلہ بابا جی سرکار کا کیا کوئی ان کے کوئی فیکٹریاں، بنگلے، کوئی سلطنتیں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک ہی تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر ایسا مسلمان گیا کہ پھر زمین و آسمان روئے، پھر ہر ایک جو بھی ذرہ بھر بھی جس کے سینے میں ایمان تھا وہ بھی جناب اس بندے کو کہتا تھا کہ یار یہ بندہ گیا نا، واقعتاً حقیقتاً نقصان ہوا ہے ہمارا، یہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ ببر شیر آدمی تھا، حضور کا غلام تھا، اور نہ ڈر غلام تھا۔ اپنا نوح علیہ السلام کو تھوڑی دی قوم نے دھمکیاں، تو آپ نے فتوکل علی اللہ، میں تو بس اللہ پہ توکل کرتا ہوں، جو آپ نے کرنا ہے آپ کر گزریں، دھمکیاں کیوں لگاتے ہیں؟ جو کرنا ہے کرو، مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، مجھے اس کی بات یاد آ گئی، گئے گزرے دور دے اندر غم سارے یک لخت ختم کر گئیے، گئے گزرے دور دے اندر غم سارے یک لخت ختم کر گئیے، ایک معذور شخص دی خودداری تاریخ رقم کر گئی ہے، ایک درویش کلندر دی گل تازہ دم کر گئی ہے، تواڈی جی جی دے راگ بیکار گئے، ان دی دور دور کم کر گئی ہے، دور دور کتے ہو مالکوں ہی پہ گئے ہو۔ ہاں جی، درویش ایک معذور شخص، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص، پاکستان کے ایوانوں کو زلزلہ پیدا کر گیا، اور وہ کیا ہے، وہی بات نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ بس دعا کرو جب تک زندہ رہیں مالکوں کے حق میں وفادار رہیں، اللہ کبھی غداری نہ دے، اللہ کبھی حضور اور آپ کی آل پاک، آپ کے اصحاب کا ہمیں گستاخ نہ کرے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بدلہ ہے۔ اللہ بل طبع اللہ کہتا نہیں، میں نے ان کے اس لیے دل سخت کر دیے، یہ سب سے بڑے جرم کا مرتکب ہو گیا۔ آپ دیکھیں قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے، اللہ کہتا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور میرے محبوب کے در پہ آ جائے، میں نے اپنا محبوب
ایسا ایک بارگاہ رکھی ہے، جتنا بڑا مرضی مجرم آ جائے بس میرے محبوب سے کہہ دے سرکار ذرا سفارش کر دے انہیں، ذرا سفارش کرو نا جی، تو میرا محبوب مجھے کہہ دے کہ ٹھیک ہے پروردگار اس کی بخشش کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اپنے رب کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔